جی نبیل بھائی، آپ کس موضوع پہ سوال رکھنا چاہیں گے یا مناظرہ کرنا چاہیں گے؟ جو آپ چاہتے ہیں۔ نہیں، مجھے ڈیلی بیس پہ نا ان کے آ رہے تھے کمنٹس. میں زیادہ تر ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن کافی دنوں سے نا مجھے، میرا بھی اپنا یوٹیوب کا چینل ہے تو اس پہ میں لائیو آتا رہتا ہوں. تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے اور ان کے کچھ جو ہے چاہنے والے. تو میں نے کہا چلیں اب کوئی ٹائم نکال کے، میرے پاس زیادہ بیسیکلی ٹائم نہیں ہوتا، تو میں نے کہا ٹائم نکال لیتے ہیں. باقی سب سے پہلے یہ تو آپ کی نوازش ہے۔ میں آپ کو. ٹھیک ہے، جی کس جی موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے قاری جی صاحب؟ کوئی جی جی کوئی موضوع ذہن میں ہے؟ جی، آپ جس حوالے سے بھی بات کریں ہم حاضر ہیں. یہ بڑا جی، چیلنج آ گیا ہے یار صاحب، آپ کے لیے بڑا آپ کا چیلنج کوئی آ گیا کہ مطالعہ آپ ہوا ہے، کوئی بتائیں۔ تیاری ہوگی نا آپ کی؟ جی ہر موضوع الحمد پہ آپ تیار دیکھیں ہیں؟ دیکھیں انہوں ہاں، نے کہا ہے کہ میرے وہ بھائی، آل راؤنڈر ہے، آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنیں ہاں جی، علیاری صاحب. میں کہہ رہا ہوں آپ کی جی. تیاری ہے یا نہیں؟ میری ساری تیاری ہے۔ علم جو بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کس وقت کس ذہن سے کیا ذہن سے نکل جائے اور کیا ذہن میں آ جائے. کام کیا کرتے ہیں قاری صاحب؟ مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ میں ٹیچر ہوں جی، ٹیچر، اسکول ٹیچر بھی ہوں، اور ساتھ میں کیا پرائمری اسکول، ہائی اسکول، چلتا ہے کیا تو پڑھاتے آ ہیں؟ جاتے ہیں لائف دینی ہیں؟ مسائل. جی، کیا پڑھاتے ہیں؟ پرائمری اسکول پڑھاتے ہیں، ہائی اسکول اسکول میں پڑھاتے ہیں، پڑھاتا کیا ہوں اور اس پڑھاتے ہیں؟ طرح ہیں مدرسہ جی، بھی. مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ جی ترجمہ القرآن اور مدرسہ کا ہے میں نے. آپ کہتے ہیں میں جو مرضی سوال کروں آپ سے، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں نے جو آپ سے سمجھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی مجھ سے سوال کرو، یہی میں درست سمجھا ہوں؟ ایک سر آپ، پرائمری اسکول کا ٹیچر، ایک مدرسے میں قراءت قرآن پڑھانے والا آدمی پوری جی دنیا جی کے سامنے آیا، کہتا ہے مجھ سے جو مرضی سوال کرو، اور میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی جی بات؟ دیکھیں بات سنیں، سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جواب دینا مشکل ہوتا ہے. بالکل. ہمیں بلایا آپ نے ہے اسی لیے تو تو ہمیں ہم تعجب حاضر ہو ہو رہی ہے گئے نا. ہیں. اسی لیے تو ہمیں ہمیں تعجب ہے. بلایا آپ نے ہے، اور جو بلاتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے، جو بلانے والا ایک مہمان جس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس کے لیے ساری چیزیں تیار بھی رکھتا ہے کہ مہمان آیا، ہم تو آپ کے مہمان بن کے ہیں، باقی خاطر تو وہ آپ کا کام ہے. آپ ٹھیک ہے سوال سر. پوچھیں، انشاءاللہ ہمارے جو مائنڈ میں ہوا ہم کوشش کریں گے اس کو بتانے کی. شیخ صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ پرائمری اسکول کے بھی ٹیچر ہیں آ، جی اور مدرسے میں کیا پڑھاتے ہوں گے؟ میرا اپنا مدرسہ ہے، اور میں کورس بھی سٹارٹ کروایا ہوا ہے عالم دین کا، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دین کے حوالے سے گفتگو کرنا اور تقاریر کرنا، یہ بھی الحمدللہ ہمارا چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس سوالات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اس کا جواب آپ آتا کی ہو. آواز کٹ رہی ہے. جی. تو کیونکہ رسول اللہ جی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ کفار سے ہمیں واسطہ نہیں ہے، ان کی ہر بات حجت ہے. صحیح ہے، غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ اللہ مسا. ذرا دوبارہ بتائیے گا، شور کافی آ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں میں آئی آپ کہہ کی. رہا ہوں کہ ہم مسلمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا معلم سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور نور میں داخل کرے، اور ان کی ہر بات، ہر کلمہ، شریعت کا ہر رکن ہم پہ واجب ہے کہ تصدیق کریں کہ وہ صحیح ہے. ذرا سوری، میں نا ہم. 1 منٹ ویٹ کیجیے. 1 منٹ ذرا دوبارہ کیجیے گا، یہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. جی جی آپ بتائیے گا، میں نے بلوٹوتھ نہیں لگائی ہوئی تھی جی. تو ابھی اگر نیٹ. کوئی اجازت ہو تو میں سے اگلا آسان سا سوال کر لوں. جی جی فرمائے، جو آپ کا جی دل کرے شیخ کریں. صاحب، ہم آپ کو اگر دیکھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو شرمندہ کریں. ہم جی ایک جی آسان سا سوال آپ سے کرتے ہیں جس کا ہر مسلمان کو جواب آنا چاہیے، کیونکہ ہم جی سب جی مسلمان ہیں. ہم پہلا ہمارا جی کلمہ ہے لا الہ الحمد. الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ کے جانب سے رسول، اچھا یہ اللہ کی جانب سے میں ہادی. ادھر سے آپ سے سوال کر، اچھا ایک منٹ میری بات سنیے گا. ہم، یہ آپ میرے خیال میں شیعہ فرقے سے تعلق ہے آپ کا، جماعت سے. جی 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 میں شیعہ ہوں. ہاں تو یہ جو شیعہ کے ہاں کلمہ مشہور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہاں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا. تو آپ کا تو کلمہ بدل ابھی گیا نا، واضح ہو جائے آپ گا کا نا. تو کلمہ چینج ہو گیا، آپ کا ابھی تو وہ آتے کلمہ ہیں نا، بدل اسی کی گیا. طرف آتے ہیں نا، اسی کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے جی جی بات تو فرمائیں. کرنے دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی مانتے ہیں، معلم مانتے ہیں، اور ان کا ہر کلام ہم پہ جی حجت ہے. تو رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم دلیل. کی ایک مشہور و معروف صحیح حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہے، اس سے شیعوں کا جی کلمہ جی بھی واضح ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے مسند جی جی احمد ابن حنبل، جی جی اور یہ چاپ دار الحدیث ہے. اس کا جلد نمبر ہے 13. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 188، حدیث نمبر ہے جی 16,819 جی جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من مات بغیر امام مات جی میتتن جاہلیہ. جو مر جائے ہوں، بغیر کسی امام کے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور اللہ آپ کا بلا کرے. اس کو شعیب الارناؤت نے بھی تصحیح کی، دوسروں نے بھی تصحیح کی، اور یہی روایت مسلم میں بھی موجود ہے. میں زیادہ اس کے مصادر آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، میں مسلم کی طرف چلا جاتا ہوں، کیونکہ مسلم کی جو کتاب ہے اس کو قرآن کے بائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا بہن کے طور پر، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری مسلم ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جی چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 1851، صفحہ نمبر ہے 942، کہ جی جی جنگ حرہ کے وقت عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن مطیع کے پاس، جو وہ قائد تھے ان باغیوں کے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی مدینہ میں سنہ 63-64 میں، تاکہ یزید کو وہ ظالم مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے لیے یہاں پہ کوئی متکا رکھ دیں، کوئی سیٹ رکھ دیں تاکہ ان کی عزت ہو جائے، بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف ایک حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت له. جو اپنے امام کے طاعت سے باز آتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی کوئی عذر نہیں ہے، اس کا کوئی پاس حجت نہیں ہے. ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. اور جو مر جاتا ہے اور اس کے گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو ایک حدیث، صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ جو مرتا ہے اس کا امام نہیں ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. دوسری حدیث، جو اپنی امام کی طاعت نہیں کرتا اور جو اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو امام کی، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پر کس کی بیعت ہے؟ آپ ابھی کس کے بیعت میں ہیں، اور کون آپ کا امام ہے؟ جی سر بولیں. جی ہم جس امام کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقلد. اور دوسرا جو بیعت ظاہری طور پہ ابھی میرے پورے مرشد ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو طاہر احمد رضا نوری صاحب حویلی لکھا کے ہیں. ان کے والد کے مناظر اعظم مولانا عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور انہوں نے کون ہے؟ کیا کافی نام ہے اس مناظرے کا؟ کی. کیا نام ہے اس کا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو رضا محمد عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کیا عبدالعزیز سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ حیثیت ہے، یہ نوری صاحب کی، کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ جی کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ یہ وہی امام ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیری مریدوں کی بات کر رہے تھے، پیروں کی بات کر رہے تھے، کہ اگر کوئی ان کی دیکھیں، بیعت اس نہ میں ہو. پہلے آپ نے بات سنیں، اس میں پہلے وہ نشانیاں بھی دیکھی جاتی ہیں نا، کہ وہ امام اس لائق ہے کہ اس کی بیعت کی جائے. جاہل تو تو بات، جاہلوں کی بات الگ ہے، تو ایک آپ کے جاہل ہوتا ہے اس نوری کو پتہ ہی نہیں صاحب، کہ بیعت کرتے ہیں. آپ کے نوری صاحب جس کی آپ نے میں نے بیعت کی دیکھا ہے، کیا وہ اس لائق ہیں کہ اگر ان کی کوئی بیعت نہ کرے؟ جی لائق ہے، الحمدللہ 99% لائق ہے، 99.99 مسلمانوں نے تو ان کی بیعت نہیں کی ہے نا. 100% لائق ہے. او شیخ صاحب سنو تو صحیح نا، 100% جنہوں نے ان لائق. کی بیعت نہیں کیا ہے وہ جہنمی ہیں، جی ماتمی تن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں.
شرک کی موت مرتے ہیں. اس طرح تو جو پچھلے بات سنیں، اس طرح جو پچھلے امام آئے ہیں، امام حسین تھے، امام، اس طرح کا مطلب ان کے زمانے میں جو مطلب جو جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ سارے جاہلیت کی موت مار گئے. اور جو لوگ ابو حنیفہ صاحب کی، امام جعفر بھی تھے. ہاں بالکل جی جی، جو لوگ ابو حنیفہ کی مقلد نہیں ہیں، ان کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی جاہلیت کی موت مریں گے. یا یہ کسی اور امام کی موت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کس کے ہیں پہلے آپ بتائیں، آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام جعفر کے نہیں ہیں. اس کا مطلب جو ان کو نہیں مانتے وہ سارے کافر ہو گئے. دیکھیں میں قائل ہوں اس بات کا کہ دنیا میں ایک ایسا امام موجود ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں جانتے، اس کو اپنا امام نہیں مانتے، اس سے آپ نے بیعت نہیں کیا تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. جی ہاں بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو. اور وہ پیر نوری نہیں ہے، وہ کوئی مجتہد نہیں ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے جس کی اتنی اسٹیچر ہے. شیخ صاحب سنیں نا، جس کی اتنی پوزیشن اتنا ہائی ہے کہ اگر اس کو آپ نہیں پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. بیعت کی شرائط بتائیں آپ. بیعت کی شرائط تو آپ کو علم ہی نہیں ہے، جہلانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ. بیعت کی شرائط بتائیں، بیعت کی شرائط جاہلانہ یہ دیکھیں اس طرح الفاظ سے نکلے ہیں، سر بات نے انہوں نے کہا ہے، دیکھیں بیعت کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پہلے شرائط دیکھی جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے. اب بیعت کرنے کے لیے ہم نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی نبی پاک کا فرمان ہے، اولیاء کرام کے جو ہے ارشادات موجود ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے جس کی آپ بیعت کرتے ہو. بالکل بالکل. اچھا ذرا بتائیں آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ ذرا بتائیے گا نبیل بھائی، آپ کے نزدیک کیا ہے بیعت کی ہمارے شرائط؟ آپ کے نزدیک کیا ہے امام مین؟ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اگر دیکھیں تو امام جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو، اس کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ماننے والا ہو، سنت کی پیروی کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے اس کا بیعت ہونا جو ہے ضروری ہے، اس کی بیعت آپ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شیخ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں یا قرآن کو نہ مانیں یا اللہ کو نہ مانیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی اگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ دیکھیں بالکل. اگر کوئی شخص، آپ سن لیں، اگر کوئی شخص، دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کے پیر نوری صاحب کو نہیں مانتا اور کوئی شخص ابو حنیفہ صاحب کا کہتا ہے میں اس کا تقلید نہیں کرتا، بھائی کیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی؟ تو نہیں ہوگی موت، نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ وہ امام نہیں ہوا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، بات سنیں پہلے میری بات سن لیں. آپ کس کے اس وقت مقلد ہیں؟ کس کی بیعت کی ہوئی ہے آپ نے؟ میں نے بیعت کی اس شخص کی جس کا اسٹیچر اتنا بلند ہے کہ اگر اس کو آپ نہ پہچانے، وہ جس طرح آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا نا تو آپ کی موت. آپ بات نہیں کرنے دیتے نا. اس وقت دیکھیں نبیل بھائی، بات کمپلیٹ ہو لینے دیں. آپ کو پورا موقع ملے گا. اس طرح سے بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ کاٹنا شروع ہوئے تو پھر آپ بھی نہیں کر پائیں گے. ان کو پوری بات کر لیں دیں جیسے وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جالیہ. جو شخص مرتا ہے اور اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ کس شخص کی بیعت ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں پیر کوئی مولوی صاحب ہے، نوری صاحب، اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ کرے تو جاہلیت کی موت نہیں مرتا. تو یہ واضح بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جس کی بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی پیر مرشد نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی کسی اور شخص کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جس کو بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اب ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بیعت کس سے ہے. کیا وہ اس کو جانتا ہے کہ اگر اس کی بیعت اور اس کے گردن پہ ہے تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے گا، یا وہ اس کو نہیں جانتا؟ ایسا کون سا شخص ہے؟ دیکھیں یہ جاہلیت کی موت مرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو نہ مانیں جاہلیت کی موت مریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں جاہلیت کی موت مریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم قرآن کا انکار کریں گے جاہلیت کا موت مریں گے. تو یہ شخص اتنا اہم درجہ رکھتا ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ اگر اس کی طاعت نہ ہو یا اس کی بیعت نہ ہو تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ آپ پورے عالم اسلام میں دیکھیے، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے.
سوائے 12 ائمہ علیہ السلام کے. کوئی فرقہ نہیں کہتا کہ اگر فلانے شخص کو نہ مانے، جناب عثمان کو نہ مانے، یا جناب ابو بکر کی بیعت نہیں کیا، جناب عمر کی بیعت نہیں کیا، ان کی بیعت نہیں کی، ابو حنیفہ کے آپ مقلد نہیں بنے اور بیعت نہیں کی، تو آپ جاہلیت کی موت. کوئی نہیں کہتا کہ یعنی یہ ایک ایسا پوزیشن ہے، اس کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، سوائے 12 ائمہ علیہم السلام کے. کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو اگر آپ نے پہچانا تو آپ کی ہدایت ہے، ان کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، ان کی طاعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے، تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. تو ہاں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کو اپنا امام مانتے ہیں. میں 12 اماموں کو مانتا ہوں. میرا امام حی حاضر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. ان کی بیعت میرے گردن پر ہے اور وہ میرے امام ہیں، اور میں ان کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاعت نہیں ہے، بیعت نہیں ہے، تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. میں انہی کو اپنا امام مانتا ہوں. آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ پیر خود ہی کہتے ہو کہ میں پیر نوری صاحب کو، اور خود بھی پھر کہتے ہو کہ اگر کسی نے اس کی بیعت نہیں کی تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، سمجھ آئیے میں بات. آپ دونوں سے، نبیل بھائی، انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دی ہے. اب آپ اس حوالے سے، بیعت کے حوالے سے کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں 1 منٹ ویٹ کیجئے ذرا. جی اچھا، کریں گے. نبیل بھائی، آپ کو سوال کی میں سمجھ آ گئی تھی وہ اگر مجھے ٹائم ملتا ہے میں اپنا حوالہ نکال لوں. جی جی، آپ نکالیں. جی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں؟ جی پڑھ دیں. میں جی اپنا حوالہ دیکھ لیتا کس چیز کا حوالہ نکالیں گے ایسا آپ کرو، شیخ صاحب؟ وہ امام سمجھ رہے ہیں، وہ جو شیخ سمجھ رہے ہیں جن کی بیعت کے بغیر مرنا جہالت کی موت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی شیخ ہو سکتا ہے، مطلب اس کی. اچھا، اس میں ویسے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے، اللہ یار صاحب، جب تک وہ جی سر. ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی. سر، یہ جو آئمہ ہے، جی چلے گئے اور پھر اس کے بعد امام آ گئے، پھر ان کی تقلید، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں. ان کی ایگزسٹنس سے کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ یعنی کہ اگر فزیکل روم میں ہوں تو ان کی تقلید کی جائے. جیسے اب امام مہدی ہیں، وہ غائبت میں ہیں، تو ان کی تقلید کرتے ہیں. ایسا کچھ، مطلب ایسا ہے؟ دیکھیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس زمانے میں، ان کے حدیث تھی، لوگ عمل کرتے تھے، لیکن سب لوگ ان پہ رسائی نہیں تھی. کچھ لوگ مسلمان یمن میں رہتے تھے، کچھ لوگ بحرین میں رہتے تھے، کچھ لوگ طائف میں رہتے تھے، کچھ لوگ اس زمانے میں رہتے تھے جو مسلمان تھے اور جنہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. حدیث میں بعض تو صحابی ہیں نا، جو تاریخ اسلام میں صحابی وہ ہیں جو ایک دفعہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ دور سے بھی دیکھا ہے تو وہ صحابی ہے. لیکن بعض ایسے افراد بھی جن کو مخضرم کہا جاتا ہے. مخضرم وہ افراد ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ شرف یاب نہیں ہوئے، دیکھا نہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب ڈائریکٹلی ان کو دیکھتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اکثر حضرات جو شیعہ تھے وہ ائمہ علیہ السلام کے اس طرح رسائی نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ عالم اسلام بہت وسیع تھی. کچھ لوگ یمن میں، کچھ لوگ قم میں، کچھ لوگ نیشابور میں، بخارا، اتنی دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے. تو کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو وہ کس طرح اطاعت کرتے تھے امام علیہ السلام کی؟ ان کی امامت پہ ان کی ایمان تھی اور ان کے جو فرامین تھے ان پہ عمل کرتے تھے. حضرت امام مہدی علیہ السلام حی یرزق، زندہ ہیں، ان کے فرامین موجود ہیں اور ان کی روایات موجود. ان کی روایات وہی ہیں جو کہ میرے آبا کی احادیث پہ عمل کریں، اس کے علاوہ ان کے بھی احادیث ہیں. تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، اور جس دن وہ تشریف لائیں گے، وہ ظہور فرمائیں گے، وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، تو اس وقت ڈائریکٹلی ان کی باتوں پہ عمل کریں گے. اور جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ احادیث پہ، روایات پہ عمل کریں آپ. اور ان سے بیعت کرنے کا طریقہ ہمارے احادیث میں موجود ہیں کہ کس طرح انسان ہر روز نماز صبح کے بعد ان سے بیعت کر سکتا ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی سر. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے سے کیا مراد؟ جواب دے دوں بھائی.
اللہ کے نیک بندے مقصود ترجمہ نہیں بنتا. صادقین سے مراد ہے, صادقین کا ترجمہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ. صحیح ہے جی, سچ بولنے والوں کے, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. سچ بولنے والے کو آپ لفظ واضح ہے, صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. یہ اس کا مفہوم چاہیے آپ کو, اس کا مفہوم تو واضح ہے. میں اس کی کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں میرے بھائی قاری صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, آپ یہ کتاب صحیح مسلم ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, خطا نہیں بولتا, آپ کو غلط راستے نہیں دکھائے گا, ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. ملاحظہ کریں عزیزو, ایک کتاب صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میرے ہاتھ میں, اور یہ چھاپ لبنان کی, بیروت کی, دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ باب التیمم ہے, باب التیمم, کتاب الحیض, باب التیمم. اچھا, اس میں ایک حدیث ملاحظہ کریں. شیخ صاحب توجہ دینا ذرا یہاں پہ, قاری صاحب. حدیث نمبر ہے یہاں پر 368. اچھا, عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے, اتا عمر بن الخطاب کے پاس آئے, فقال انی اجنبت فلم اجد ماء, میں جنب ہو گیا تھا, یا میں جنب ہو جاتا ہوں, پانی مجھے نہیں ملتا. فقال لا تصلی, عمر صاحب نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار نے کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا. عمار نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جو ہے جنب ہو گئے تھے. فلم نجد ما, اور ہمیں پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی, اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی. واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت, لیکن میں نے اس وقت مٹی میں اپنے آپ کو, مٹی میں رول کیا میں نے اپنے آپ کو, اور میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ماریں اور پھر پھونک ماریں, اور پھر اپنے ہاتھ ہتھیلی کو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر دیں. اچھا, عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار, اے عمار اللہ سے ڈر. عمار نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس بات کو دوبارہ نہ دہراؤں. عرض ہے شیخ صاحب کہ قرآن کی آیت آپ نے خود بھی پڑھی ہے اور آپ خود قاری ہیں. قرآن نے فرمایا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ کا خوف کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین, اور صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو تیمم سکھایا ہے. قرآن کی آیت بھی موجود ہے بھلے کہ اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا ان کنتم مریضا او علی سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر آپ نے عورتوں کو لمس کیا ہے, جنابت ہو گئی ہے, تو آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سکھایا بھی ہے. اس کے باوجود وہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. جنوب کو کہتا ہے کہ پانی نہ ملے, نہیں کہتا کہ تم تیمم کرو, جیسے قرآن نے فرمایا, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہتا ہے تو نماز ہی نہ پڑھ. تو آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب کہ کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے جو قرآن کے مخالفت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں فتویٰ دیتا ہے؟ بات سنیں, یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے حضرت عمر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے راوی کتنے پڑھے ہیں آپ؟ یہ مسلم کی حدیث ہے, یہ سب کے نزدیک صحیح ہے. میں نے آپ سے مجھے یہ بتائیں راوی کتنے اس کے, روایت کرنے والے, اس حدیث میں ایک ہی آدمی ہے. میں نے پوچھا اکثر حدیث کے راوی ایک ہی ہوتے ہیں بھائی, ایک حدیث پڑھتے ہیں نا اس کے راوی دو نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتے ہیں. حضرت عمر کے حق میں نبی پاک نے دعائیں کی ہیں, اسی عمر کے حق میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرا عمر جنتی ہے. تو یہی ایک جنتی آدمی کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتا ہے, رسول کی مخالفت کر سکتا ہے نا, تو پتہ چلے کہ وہ سب غلط ہے. پر
کا مطلب ہے آپ کی نماز میں نعوذ باللہ نبی پاک غلط ہوئے؟ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے بولے ہی نہیں ہے جی، جو نبی قرآن کی مخالفت کرتا ہے. دیکھیں حدیث میں ہے، حدیث پاک کی بخاری بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں، مسلم بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں. کوئی ایک آدھی حدیث آپ کو نظر آتی ہے آگ لگا دی، وہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں اس کو بیان کرنے والے ڈائریکٹ عمر نہیں ہے، اس کو 4 راوی بیان کر رہے ہیں، 5 بیان کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے سچے ہیں؟ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو سب احادیث صحیح ہیں، ایک آپ بھی مانتے ہو سب حدیث صحیح ہیں؟ مانتے ہو نا سب حدیث صحیح نہیں، ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ سب احادیث صحیح ہیں. نہیں، آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ فرمان کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں یہ ایک حدیث صحیح نہیں، ایک حدیث. اب دیکھیں ساری حدیثوں، کچھ ایسے حدیث ہیں جن کے احکام منسوخ ہیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا نا، ان کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ کیوں نہیں مانتے بتائیں؟ کس چیز کو نہیں مانتے بھائی؟ کس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا اچھا آپ ہمیں یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ مانتے ہو کہ جو حکم ہوتا ہے یعنی ان کے بعد جو حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 منٹ ویٹ کیجئے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے شان میں، عمر کی تعریف میں احادیث وارد ہوئی ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں نا عہد ہوتی ہے آپ کے نزدیک ان کے جو ہیں وہ سارے منسوخ ہیں. کیا وہ منسوخ سوری ہے اس کو آپ ساروں کو مانتے ہو، اس میں کوئی حدیث بھی آگے پیچھے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مطلب آپ کے نزدیک کا ہمارا. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں یہ شیخ مانتا صاحب ہوں کہ دیکھو، ہم نے کوئی بھی جی شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دکھایا آپ کی کتاب سے وہ حدیث جو بالاجماع صحیح ہے اور مختلف کتب میں وارد ہوئی ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے، ترمذی میں بھی، دوسری کتب میں بھی، کہ آپ کے عمر صاحب نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فتویٰ دیا. اس کے مقابلے میں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے غلط ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے مقابلے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی تو ہوئی ہے نا، یہ فرماتے ہیں. آپ کا جواب صرف یہی ہے، صحیح ہے یا کچھ اور جواب ہے؟ نہیں، آپ نے کہا، میں کہتا ہوں حدیث غلط ہے، یہ والی جو آپ نے بیان کی ہے، بتائیں. یہ تو اجماع کے خلاف بتائیں ابھی مسلم کی احادیث کو کوئی دیکھیں، جو مسلم کی احادیث کو غلط کہے، آپ کے علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. آپ حاضر ہو کہ آپ کی بیوی آپ پہ طلاق ہو جائے؟ بات سنیں، اسی جگہ پہ حضرت عمر شیخ صاحب آپ کہہ دو یہاں پر کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. آپ چاہتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں. شیخ صاحب جس عمر کے بارے میں بات سنیں، جس عمر کے بارے میں قسم کہہ دو یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دیں گے، ابھی کر دیں گے. میں قسم کیوں کھاؤں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے، پیچھے ہٹ گیا نا بھائی، ابھی کہہ دو کہ یہ حدیث مسلم کی حدیث جھوٹی ہے، میں ابھی آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دوں گا، آپ کی کتابوں سے، سب کے سامنے آن لائن. ڈر گیا بھائی. اچھا، یہ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ یا الگ یا ایک تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ کہتے ہو کہ حدیث جواب دینا، میں بھی آپ کا نکاح غلط کرتا ہوں، بتائیں آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ اب سن لو نا، میں جواب دوں بھائی، سنیں گے؟ ہاں، تو عرض یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، اجازت دیں، ایک حدیث میں ہے کہ عمر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نماز چھوڑ دو، تیمم کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ کو چاہیے تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو. تو پہلے انہوں نے کہا یہ حدیث جھوٹ ہے، اب ڈر گئے، وہ اپنی بیوی کی طلاق سن کے ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حدیث اس کی شان میں تعریف بھی تو ہے، تو اس کی تعریف کی احادیث جھوٹی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یہ کتاب ہے الموضوعات لابن جوزی، چاپ ہے سعودی عرب کی مکتبۃ السلفیہ میں. یہاں پر باب فی فضل ابی بکر، یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 303. یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنہ. ایک گروہ جو متعصب ہے اور ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور ان کی ادعا یہ ہے کہ اہل حدیث ہیں، سنت سے مراد حدیث، یہ حدیث کے علماء ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کی فضیلت میں احادیث نقل کیا. وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان لوگوں نے کیوں ایسے احادیث، جھوٹی احادیث بنا دی ابو بکر کے فضل میں؟ کیونکہ انہوں نے شیعوں کا مقابلہ کرنا تھا.
شیعوں کے پاس امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضل میں احادیث ہیں، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ انہوں نے احادیث گڑھی ابو بکر کے فضل میں. تو جب آپ کے اپنے علماء نے یہ بتا دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے احادیث گڑھی ہیں ابو بکر کی فضیلت میں تاکہ شیعوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور پھر اسی کتاب موضوعات کی جلد نمبر 2 میں ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 24، یہاں پہ سألت ابی ما تقول فی علی و معاویہ. احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی مخالفت تھی، اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فأطرق ثم قال ایش اقول فیہما. اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، دشمن ان کے بہت زیادہ تھے. انہوں نے علی علیہ السلام میں جستجو کی، تلاش کی کہ ان میں کوئی عیب ان کو مل جائے، پر ان کو کوئی عیب نہیں ملا. علی علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ملا ان کے دشمنوں. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاتروا كيادا منهم له. تو انہوں نے آیا ایک شخص کو دیکھا جو امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، معاویہ، ان کی شان میں احادیث گڑھی ہیں اور احادیث بیان کی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے لایا جا سکے. تو عرض یہ ہے شیخ صاحب، یہ آپ کے امام احمد خود بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کے خود علماء حدیث نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان کو نیچے لانے کے لیے معاویہ کے لیے احادیث بنا سکتے ہیں، تو ابو بکر عمر کے لیے لامحالہ بہت سارے احادیث بنا سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تالیف ابن قتیبہ الدینوری، متوفی سنہ 276. یہ بخاری مسلم کے ہم عصر تھے. یہاں پر یہ کتاب سنہ 1991 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. دلائل دیں بخاری شریف سے، بخاری کی میرے پاس بک موجود ہے، اس کے دلائل دیں. اسی کے دلائل دے رہا ہوں نا. وتحامى كثير من المحدثین، یہ بخاری کے ہم عصر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بخاری کس فضا میں رہتے ہیں، مسلم کس فضا میں رہتے ہیں، محدثین حدیث نقل کرنے والے کس ماحول میں رہتے ہیں. وتحامى كثير من المحدثین ان يحدثوا بفضائله کرم اللہ وجهه او ان يظهروا ما يجب له. کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے محدثین ہیں کہ ان کو اس بات کو گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث نقل کرے علی علیہ السلام کی فضیلت میں، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فضائل ظاہر ہو جائے. وہ بہت سارے جملے کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ کا وقت نہیں لیتا. حتی تحامى كثير من المحدثین يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدونه. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے محدثین گلی گلی پڑھتے ہیں تاکہ وہ کوئی حدیث ڈھونڈ لے عمرو بن العاص کی فضیلت میں یا معاویہ کی فضیلت میں. اس لیے نہیں کہ ان کو معاویہ یا عمرو بن العاص سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ امام علی علیہ السلام کو نیچے لانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کے اپنے علماء نے، اب آپ کی اپنی کتابوں میں آپ کے اپنے محدثین نے اقرار کیا ہے کہ صحابہ کے لیے احادیث بنائی جاتی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو نیچے لایا جائے، تو یہ سب سے کارآمد کہاں ہوگا؟ معاویہ سے زیادہ کارآمد، عمرو بن العاص سے زیادہ کارآمد وہاں ہوگا کہ آپ ابو بکر عمر کے لیے حدیث بنا دیں ان کی فضیلت میں، تاکہ ان کو اگر افضل بنا دے تو علی علیہ السلام افضلیت سے گر جائیں گے، ان کا نمبر 3 نمبر 4 بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو اپنی کتب میں بری پڑی ہے. تو عرض یہ ہے کہ ایک شخص جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، ایک شخص جو سنت کے خلاف، سنت واضحات سنت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز ہی چھوڑ دو، تیمم نہ کیا کرو، تو لازمی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بالکل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. تو ثابت ہوا کہ آپ نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا کہ بخاری مسلم میں ابو بکر کی، عمر کی فضائل موجود ہیں، یہ سب من گڑت ہے، سب جھوٹی ہیں، اس دلیل کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا. اوکے میرے بھائی. شیخ صاحب، علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں بس نبیل بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ بول لیں تو پھر. جی نبیل بھائی. اچھا ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں ان کی شان میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری غلط ہے، ایسے ہی نا؟
ابھی آپ نے میں نے جو آپ کے اپنے علماء کے کوٹس ریفرنسز آپ کو دکھا دیے. یہ بات سنیں، آپ نے کورس ریفرنس بتائے ہیں، اس کا مجھے میرا مطلب یہ صرف حدیث تک ہے. میں نے بخاری سے آپ کو بات کی ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے میکسیمم بھی 1000 سے اوپر حدیث ہیں جو ان کی شان میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے کم بتائی ہے آپ کو. آپ کا مقصد ہے کہ وہ ساری غلط ہیں. ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے علماء خود کہتے ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں آپ کے علماء نے احادیث گڑھی ہیں ابو بکر عمر کی فضیلت میں، تاکہ ان کو نیچے لایا جائے اور تاکہ شیعوں کا مقابلہ کیا جا سکے. ایسی مجبوری ہے نا آپ لوگوں کی. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شیعوں نے حدیثیں گڑھی ہیں ہمیں نیچے لانے کے ہاں لیے. دکھاؤ کسی شیعہ محدث نے یہ اعتراف کیا ہو کہ شیعوں نے حدیث گڑھی ہے. دیکھیں امیر المومنین علی علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں. ہم علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم اگر آپ یہ کوئی دکھا دیں کہ کسی شیعہ عالم نے کسی شیعہ محدث نے یہ اقرار کیا ہے تو بالکل اس ذکر کریں، دکھائیں وہ کہ کس شیعہ محدث نے بولا ہے، کس شیعہ مورخ نے بولا ہے کہ شیعہ جو ہے حدیث جھوٹی حدیث بناتے ہیں نواسب کے مقابلے کے لیے. اپنے 55 فرقے ہیں شیعوں کے، اپنے فرقے ہیں، ان کی اپنی آپس میں نہیں بنتی. یہ کون سا چلیں گے ایک طریقے نہیں، شیعوں کے فرقے نہیں ہیں. شیعوں کے فرقے ایک اسماعیلیہ ہے، ایک وہ 2-3 قسم کے بحرا ہیں، آغا خانی ہیں، اور ایک جو ہے زیدی ہے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرے بھائی باقی جو فرقے آپ کہہ رہے ہیں وہ تاریخ میں ختم ہو چکے ہیں، وہ کوئی ہے نہیں. مثلا 4-5 آدمی تھے، وہ تاریخ میں ان کا صرف نام ملتا ہے. کیوں نام ملتا ہے؟ کچھ ایسے ہیں جو غلطی ہو گئی، نام ملتا ہے. ساروں کو مانتے ہیں، جو ان کو سارے مانتے ہیں. میں خود پڑھاتا ہوں شیعوں کی بات. میں ذرا مفکر اسلام کو لے کے آتا ہوں، کیا خیال ہے اپنے علی بھائی؟ مفکر اسلام کو لے کے آئیں. یہ نبیل صاحب تک گئے میرے خیال میں. کیمرہ سیٹ کر لیں. اچھا نبیل بھائی، مجھے آپ سے صرف ایک آدھی التماس ہے. اگر ابھی آپ کا مدعا ہے تو آپ وہ رکھ لیں تاکہ اس کو کنکلوڈ کریں اور دوسروں کو شرکت کے لیے وہ کہا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو وائنڈ اپ کریں. آپ کا کیا؟ ایک منٹ، بخاری شریف کے ایک حدیث کا سنیے گا. 250 آپ پڑھ لیں بات کمپلیٹ کر کے. 254 پہ پیج جو ہے 254 پیج ہے بخاری شریف کا. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جو ہے وہ پکارا جائے گا. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید اہل جنہ نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اتنے نیک آدمی سے؟ جی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اور غضب کیا تھا ان پر، اور آخر تک ان سے بات نہیں کیا اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. اگر اتنے ہی نیک آدمی ہے نا، جنتی آدمی. ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ ان کے شوہر نے پڑھایا تھا. ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی. صحیح بخاری میں موجود ہے. دکھا دوں حدیث، دکھا دوں حدیث. دکھاؤ میرے پاس. اچھی بات ہے. اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا ٹائم دے کے اپنے مفکر بھائی کو. بالکل ٹھیک ہے. یہ حدیث دکھا بالکل. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے ابو بکر 6 دروازے پتہ نہیں 7 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا. یہ تو پورے اہل اسلام کا اجماع ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل جنہ ہے، تمام جنت کے خواتین کے سردار ہیں. یہ بخاری میں موجود ہے اور بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی ہاں، یہ بھی تو بخاری میں ہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کے علماء نے روایت کیا نا، بتا دیا کہ ان کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث، خود انہوں نے کہا کہ جھوٹی حدیث بنا دی. یہ بتائیں، آپ سن لیں نا، آپ کو ایک سوال کے جواب دے دیں پھر آگے جا کر نا. جی، کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اس کو کتابی شکل قرآن میں کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا بتائیں؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا نا؟ سب سے زیادہ بدعتیں کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ یہ پوچھنا یہ چاہیے. سب سے جتنے اسلام میں اسرائیلیات ہیں، جس نے اسلام میں بدعتیں ہیں، جس میں اسلام میں انحرافات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ سوال یہ کرنا چاہیے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ آپ سن لو بھائی. آپ نے ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو پھر اگلا سوال. یہ کتاب ہے صحیح بخاری،
چھاپ ہے دار جی کون سی دار احیاء التراث ہے، دار احیاء التراث العربی، 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 749. اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4241 4240. راوی بھی ہیں عروہ، روایت کرتے ہیں اپنے خالہ عائشہ سے. عروہ ابن زبیر عائشہ کی بانجے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، انہوں نے ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے کہ میرا میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے مجھے دے دو. مما افا اللہ علیہ بالمدینہ وفدک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیداد اللہ نے ان کو دیا تھا مدینہ میں اور فدک میں. وما بقی من خبث خیبر، اور خیبر میں سے بھی جو خمس بچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ مجھے دے دو. کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، دوسری بیٹیاں ہی نہیں ہیں، ان کے ایک ہی وارث بنتا ہے. فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. تو کیا ہوا؟ بھلے اور فرمایا تو فوجدت فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا. ابو بکر نے ایک آنا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث اور ان کی واحد بیٹی، اگلوتی بیٹی، پیاری بیٹی کو ایک آنا دینے سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے میراث سے. فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہجرته. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پہ غضب کیا، ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیے. فلم تکلمہ حتی توفیت، اور جب تک وہ زندہ تھی پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے تک زندہ تھی. فلما توفیت، اب دیکھو نماز کس نے پڑھا، ادھر دیکھو قاری صاحب، میں آپ کے لیے دکھا رہا ہوں. جب ان کی وفات ہوئی ہے دفنہا زوجہا علی لیلہ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی ہے. وصلی علیہا، اور خود علی علیہ السلام نے ان پہ نماز پڑھائی ہے. صحیح ہے، یہ ہے ہاں جی آپ کا جواب. صحیح ہو گیا؟ نہیں بھائی صاحب، ابھی آپ دوسرے کالر منتظر ہیں جی. اجازت ہے علی بھائی، دوسرے کالر کو لے لیں. نبیل بھائی، پیر صاحب کی زیارت ہوگی، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب سے بات کرتے ہیں. نبیل بھائی، اب آپ کے پاس صرف ایک فائنل ورڈکٹ ہے، آپ نے اپنی بات اب ختم کرنی ہے اور ہم اگلے کالر پہ جائیں گے. آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کا فائنل ورڈکٹ ہوگا. یہ ذرا نبیل بھائی ان کا فائنل ورڈکٹ لیں اور ختم کریں. یہ ذرا نبیل بھائی والی اور علیہ صاحب والی کائنڈلی نبیل بھائی بس فائنل ورڈکٹ دے دیں دونوں طرف سے. جی اچھا، ایک بات سنیں، میرا یہ آپ سے سوال تھا. آپ نے فرمایا کہ مان لیتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کی وراثت کیا ہے؟ کیا ان کی اولاد میں تقسیم ہوئی تھی؟ جی بالکل. وورث سلیمان داؤد، جی سلیمان نے داؤد کو میراث دیا. تو وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. ہاں بالکل، تو انبیاء کی میراث ہوتی ہے نا، تو انبیاء کی میراث ہوتی ہے. نبوت کے وارث ہے، نبوت کے وارث، مال کے بھی وارث ہے، مال کی بھی وارث ہے. جو ان کو حکومت دی گئی تھی، حکومت کی بات ہو رہی ہے. حکومت بھی حکومت نبوت نہیں ہے، حکومت علم نہیں ہے، حکومت مال دنیا ہے. آپ کو اتنی پتہ ہونا چاہیے. حکومت جو ہے حکومت مال دنیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ وہ کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کے پیچھے لگے کہ میرے بعد نماز پڑھانے کے ابوبکر صدیق کو کھڑا کیجئے. یہ بخاری میں نہیں ہے. اچھا یہ ٹاپک کا حصہ نہیں ہے. نماز اور ہے، نماز اور مسئلہ ہے، نماز اور مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مصلی پہ کھڑا، اور دوسری بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پتہ نہیں اس کو ایک منٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکے سے مدینے ہجرت کر کے؟ ہمیشہ ان لے کے گئے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے نا، تربیت ہو جائے. جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے تھے تربیت لینے کے، کوئی تربیت حاصل کرتا تھا، کوئی فیل ہو جاتا تربیت حاصل کرنے میں. اپنا سارا تاکہ ایمان سیکھ لے لوگ نا. بعض لوگ ایمان سیکھتے تھے، بعض نہیں سیکھتے تھے. بھائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے. حضرت
علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے یا اللہ نام یا کے اللہ اوپر کیوں کافی ہے رکھے؟ بھائی کافی ہے، یہ اور مسائل اور ہیں، یہ اور آ رہا ہے، مسائل ہیں، اچھا ان کے ہر ایک کا جواز ہے، نبیل ہر بھائی ایک کا اپنا ان کو جواب ہے، نہیں ٹھیک ہے نا ماننے بھائی؟ والے، تھینک یو جھوٹی سر، باتیں اللہ تو کو جزائے آگے سے خیر آگے دے۔ سوالوں پہ چلتے جا رہے ہیں نا، ٹاپک ختم نہیں ہو رہا۔